کا فرمان، قرآن کی شان۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن بندہ جو تلاوت قرآن کرتا ہے اس کی مثال مالٹا کی طرح لذیذ پھل کی سی ہے کہ اس کی خوشبو بھی خوشکن اور مزہ بھی اچھا ہوتا ہے، اور وہ مومن بندہ جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال سوکھے کھجور کے چھوارے کی طرح ہے، جس میں خوشبو تو نہیں ہوتی لیکن ذائقہ شیریں ہوتا ہے۔ اور فاجر بدکار جو قرآن پاک پڑھتا ہے اس کی مثال ریحانہ گلاب کے پھول کی سی ہے کہ اس کی خوشبو اچھی اور ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنے والے فاجر کی مثال حنظلہ تما کی سی ہے کہ اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور خوشبو بالکل نہیں ہوتی۔ اور نیک صالح شخص کے پاس بیٹھنے والے کی مثال خوشبو فروش عطار کے پاس بیٹھنے والے کی سی ہے کہ تجھے اس سے کچھ بھی نہ ملے تو اس کی خوشبو تجھے ضرور پہنچے گی۔ اور برے آدمی کے پاس بیٹھنے والے کی مثال بھٹی والے لوہار کے پاس بیٹھنے والے کی طرح ہے کہ اگر اس کی کالک تجھے نہ بھی پہنچے تو کم از کم اس کا دھواں تو تیرے ناک میں ضرور داخل ہوگا۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے اپنی سنن میں لایا ہے، احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں لایا ہے، ابو یعلا نے المسند میں، منذری نے ترغیب و ترہیب میں، قاضی نے مسند شہاب میں، مقدسی نے احادیث المختارہ میں اور طیلسی نے مسند میں لایا ہے۔ اور حضور سیدی شیخ الاسلام الدکتور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ نے اسے العرفان فی فضیلت ادب و قرآن میں لایا، قرآن کے فضائل کے اور آداب کا بیان میں۔ حدیث کا نمبر ہے نمبر 5۔ اب آئیے حدیث سے حاصل ہونے والے چند نکات کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے ملتی جلتی حدیث حضرت موسیٰ الاشعری سے بھی روایت ہے۔ اب اشری قبیلے کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں۔ رات کو جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے گھروں سے لے کر آسمان تک نور ہی نور نظر آتا ہے۔ اشری قبیلے کے لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی تھی کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی قرآن سکھایا کرو۔ اب حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگریز بیان کی ہے مومن کی اور منافق کی۔ مومن جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یعنی اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں سے یہ علامت ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کو کسی کو ملنا یہ بہت بڑا کرم اور بہت بڑا اعزاز ہے۔ جو لوگ ڈیلی قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اس کا حق بجا لاتے ہیں، اس کو جو ہے اپنے دلوں میں اپنی زندگی کے عمل میں اتارتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ عرب کا ایک لذیذ پھل جسے مالٹا کہتے ہیں، اس کی خوشبو اور ذائقہ بہت پیاری ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے مومن کی مثال بھی ایسے ہی دی ہے۔ اس بندے کے کلام اور کردار میں اللہ رب العزت کا رنگ رچ بس جاتا ہے، اور اس کے برعکس وہ مومن جو قرآن مجید کو نہیں پڑھتا اس کی مثال خشک کھجور کی سی ہے۔ وہ میٹھی ہے، کھانے میں اچھی ہے، لیکن اس کی خوشبو نہیں ہے، دور دور تک اس کا فیض نہیں جاتا۔ اللہ کے کلام سے دور رہ کر وہ کون سی زندگی گزر کر رہا ہے۔ آج میجورٹی کو اگر آپ دیکھ لیں، ویسٹرن سوسائٹی میں لوگ کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ لنڈن کے میٹروز میں ٹریول کریں تو کوئی کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی نیوز پیپر پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور جب انڈین سوسائٹی کی طرف آپ مڑ کر دیکھیں تو بس قرآن سے دور ہے۔ قرآن ایک برکت والی چیز ہو گئی ہے، یا تو بچی کی شادی میں اسے رکھا جاتا ہے یا تو کسی کے مرنے میں پڑھا جاتا ہے، بس اسی کے لیے۔ اور پھر اگر رمضان آئے تو قرآن ثواب کے لیے۔ ثواب میں تو فیض ہے ہی، لیکن اس
ہدایت کو تو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں بسر کرنے کے لیے بھیجا تھا. تو قرآن جو ہے نہ مانا سمجھے، نہ ہدایت لے قرآن سے اور نہ اس پر عمل کرے تو پھر کیا فائدہ؟ قرآن مجید کو تو دیکھنا بھی عبادت، چھونا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت اور عمل کرنا بھی عبادت. اللہ نے فرمایا جو چاہے کہ اللہ سے باتیں کرنا وہ قرآن کو پڑھا کرے. لہٰذا قرآن سے دوستی لگائیے، اور یہ قرآن قبر کا بھی ساتھی ہے اور قرآن حشر کا بھی ساتھی ہے. آخر میں آقا علیہ السلام نے منافق کی مثال بتائی کہ جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا حنظلہ تما کسی ہے، ایک اور پھل، اس میں خوشبو بالکل نہیں ہوتی اور ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے. اور پھر اسے بدکار کے الفاظ سے اور فاجر کے الفاظ سے بھی روایت میں ہے. اور پھر کنکلیوڈ کرتے ہوئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطار کی دکان اور کوئلے و لوہار کی دکان کی مثال کی کہ جب آپ عطار کی دکان میں جائیں گے تو تھوڑا خوشبو تو مل ہی جائے گا اگر کچھ خریدیں نہ خریدیں، اور اگر لوہار کی دکان میں جائیں گے تو وہاں سے آپ کو جو دھواں ہے وہ بدن میں اور چہرے میں چلا جائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی سنگت میں بیٹھنے، قرآن سے پیار کرنے، قرآن کو پڑھنے اور قرآن کے پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین.